پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سب سے پہلا حق فرما برداری کا، حسن سلوک کا، احسان کرنے کا اگر دنیا میں کسی کو دیا گیا ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ اس لیے اس کی اہمیت پر قرآن نے بار بار زور دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا تجھ پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ ثم من، پھر کس کا؟ قال اموں کا، فرمایا تیری ماں کا۔ ثم من، پھر کس کا؟ پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ چوتھی بار فرمایا ابو کا۔ تین حق والدہ کو عطا کر دیے گئے اور ایک حق والد کے لیے۔ اور یہ تین حق کیوں ادا کیے گئے؟ کیونکہ والدہ جب حمل اٹھاتی ہے تو پورے 9 ماہ بچہ اس کا خون چوستا ہے، اس کو پی پی کے اس کے خون کو وہ گروتھ پکڑتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جیسے ایک جوک ہوتی ہے وہ خون پیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے، سیم اسی طرح بچہ بھی اپنی ماں کا خون پی کے جمع ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ پھر پیدائش کے وقت جو تکالیف ماں برداشت کرتی ہے یہاں تک کہ وہ موت کے منہ سے گزر رہی ہے، اس کے بعد وہ دودھ پلاتی ہے پورے 2 سال، وہ جو تکالیف تب برداشت کرتی ہے، ان ساری تکالیف کو دیکھتے ہوئے اللہ نے 3 حق ماں کے رکھ دیے اور 1 حق باپ کا۔ جب سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ نیکی کا حقدار کون ہے تو قرآن نے اشارہ کیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ اف عربی زبان کا لفظ ہے، پنجابی میں اور اردو بولنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ اف افسوس کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب کسی بات کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو ہم اف کہتے ہیں، کوئی مہذب انسان ہے وہ اف کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کو اف تک نہ کہو۔ اب یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو دنیا میں مقام نہیں دیا گیا، اسلام میں مقام نہیں دیا گیا، ان کے لیے بڑا ہی خوبصورت جواب ہے۔ کوئی عقل مند، کوئی دانشور جو انسان ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ عورت کو تو 3 حق دے دیا، مرد کو 1 دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا فی والدی، جو شخص اپنی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، اصبح لہو بابانی مفتوحانی من الجنہ، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا فِي وَالِدِهِ، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے وَإِنْ ظَلَمَهُ، اگرچہ والدین ظالم ہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ ظَلَمَهُ وَإِنْ ظَلَمَهُ وَإِنْ ظَلَمَهُ، اگرچہ وہ ظالم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو، چاہے وہ ظالم ہو، پھر بھی ان کے آگے اف تک نہ کہو، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں۔
قیاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو بڑا روئے، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو لوگوں کو درس دیتے ہیں، آج اتنا رو رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا میں ماں کی وفات پہ نہیں روتا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ آج رحمت کا وہ دروازہ بند ہو گیا جو میری ماں کی دعاؤں سے کھلا کرتا تھا. اگر تو اولاد ہوگی فرما بردار تو دعائیں ملیں گی، اگر ہم ہوئے نافرمان تو دعائیں نہیں، زحمتیں ملیں گی. پھر جنت کا دروازہ تو نہیں کھلے گا، پھر جہنم کے دروازے کھلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اقا والدیہ، جو والدین کا نافرمان ہے وہ لعنتی ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ کی لعنت ہو، جس پر فرشتوں کی لعنت ہو، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں برکات نہیں ہے. کیسے ہوں گی برکات؟ کیسے نفع آئے گا جب ہم اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں؟ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، گالی گلوچ تک کر دیتے ہیں اپنے والدین. تو رسول اللہ نے ایسے انسان پر لعنت ڈالی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کی بے عزتی کرتا ہے. وہاں بھی منبع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے موسیٰ اپنی ماں کی عزت کیا کرو. حالانکہ وہ نبی تھے تو کیسے ممکن ہے وہ اپنی والدہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر بھی حکم دیا اپنی والدہ کی فرما برداری کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ماں باپ کی عزت کرتا ہے ماددت لہو فی عمرہ، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر کو لمبا کر دیا جاتا ہے، اور اس کو ایسی اولاد عطا کی جاتی ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، جو اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، جو ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتی. اور ایسی اولاد جو اپنے والدین کو بے عزت کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، اس کو پیسے روک کے بے عزت کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے اور اس کو ایسی اولاد عطا کی جاتی ہے جو اس کے لیے ذلت کا سبب بنتی ہے. اللہ ہمیں ایسی اولاد سے بچائے اور ہمیں والدین کی بہترین عزت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سخت گرمی کے موسم حج کروایا ہے، بیت اللہ کا طواف کروایا ہے، صفا مروہ کی صحیح کروائی ہے، پھر شیطان کو کنکر مروائے ہیں، اتنا کچھ کیا ہے تو یقیناً اتنی گرمی کے موسم میں ان کے پاؤں بھی جلے ہوں گے، چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے. تو وہ آگے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں کی اس تکلیف، جو تکالیف اس نے تمہاری پیدائش کے وقت اٹھائی تھی، ایک تکلیف کا بھی حق ادا نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ناخن ہمارا بڑا ہوتا ہے نا انگلی سے اوپر، تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں. تو آج ہم اپنا محاسبہ تو کریں، ہم کہاں پہ ہیں؟ ہمارے شوہر کہاں پہ ہیں؟ ہماری بیٹیوں کو تربیت دی جاتی ہے شوہر کو قابو میں کر لینا، ماں کے پیچھے نہ لگنے دینا، کوشش کرنا جاتی اس کی جو تنخواہ ہے، سیلری ہے، وہ اپنے قابو میں لے لے. مائیں جو کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، انگلی سے پکڑنا سکھاتی ہیں. اب تو ان کا حق ختم ہو گیا کیونکہ بیوی آ گئی، لیکن قرآن تو یہ حق نہیں دے رہا آپ کو. بیوی کا حق اپنی جگہ، ماں کا حق اپنی جگہ. قرآن تو کہتا ہے کہ ماں کے آگے اف تک نہ کہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال، تیری جان، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کرنے آیا، اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا زندہ ہیں۔ کہنے لگے جاؤ اس کی خدمت کرو، جا کے تمہیں جہاد کا اجر مل جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے ہے جنت، اس کو دھکے دے کے تم گھر سے باہر نکال دیتے ہو، اپنے شوہروں کے کانوں کو بھر کے اس کی بے عزتی کرواتے ہو، اس کی نافرمانیاں کرتی ہو، تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اگر تمہاری انگلیوں پہ ناچ کے یہ کام کر رہا ہے وہ تو جہنمی ہے ہی ہے، ساتھ آپ لوگ بھی چلے جاؤ گے۔ یہ جو میری بچیاں ابھی اس دور میں نہیں آئی، ان سے بھی کہتی ہوں کہ خود کو سنبھال لے، کسی کی پٹیوں پہ چڑھنے کی بجائے دین اسلام پہ چل جائے۔ جو پڑھ رہی ہیں، جو سنتی ہیں، اس پہ عمل کی کوشش کیا کرے، کیونکہ بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کو عزت و توقیر دیتا ہے، جو والدین کا فرما بردار ہے، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہیں۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، اگر اس نے ماں کو 3 حق دیے ہیں تو باپ کو بھی حق ادا، اس کا بھی حق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، ہم یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جب ہم کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں، کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مین گیٹ ہوتا ہے درمیان میں وہ بڑا ہوتا ہے، اسی لیے باپ بھی جنت کا بڑا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی چاہتا ہے تو اپنے والدین کو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا میں، اپنی خوشنودی میں، اپنی رضا جوئی میں والدین کی رضا جوئی کو شامل کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، وسمعت القرآن، تو میں نے کسی کو قرآن پڑھتے سنا، تو میں نے پوچھا فقلت من ھذا، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ حارث بن نعمان ہے، جو اس زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے، اور اللہ نے مقام ایسا عطا کر دیا، بڑا مقام ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو، اگر ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اگر ہم ان کے دل کا سکون بن جائے، تو ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے۔ یہ والدین صرف آپ کے اپنے والدین نہیں، آپ کے سسرالی والدین بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گئے ہیں تو شوہر ہے، باقی سب بیگانے ہیں۔ اگر ان کو اپنا سمجھیں گی تو وہ بھی آپ کو اپنا سمجھیں گے۔ دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کی طرف جھک کے رہیں، نرمی والا معاملہ کریں، محبت سے پیش آئیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اور اللہ کے قرب کا جو حاصل ہے وہ نماز کے بعد